سلام دوستان عزیز، لینگویجز ایٹ لمس کے پرشین فار بگنرز کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے امیر خسرو دہلوی کی ایک فارسی غزل کے کچھ اشعار پڑھے تھے اور یہ دیکھا تھا کہ ان اشعار میں مرکب اضافی کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم اسی غزل کو جاری رکھیں گے اور اس کے کچھ مزید اشعار سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ غزل کا اگلا شعر یوں ہے: گفتم که مرگ عاشقان، گفتا که درد هجر من. گفتم علاج زندگی، گفتا که دیدار من است. میں نے کہا کہ عاشقوں کی موت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری جدائی کا درد۔ میں نے کہا کہ زندگی کا علاج کیا ہے؟ کہنے لگا میرا دیدار ہے۔ یہاں پہلے مصرعے میں مرگ عاشقان مرکب اضافی ہے۔ یہاں پر مرگ یعنی موت کو عاشقوں سے نسبت دی گئی ہے، چنانچہ ترکیب اور اس کا معنی یہ ہوگا: مرگ عاشقان، مرگ عاشقان، عاشقوں کی موت۔ اس کے بعد درد ہجر من ایک اور مرکب اضافی ہے، البتہ یہاں 2 کے بجائے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ درد ہجر کا معنی ہوگا ہجر یعنی جدائی کا درد یا تکلیف۔ اس کے آگے من کا اضافہ کرنے سے اس ترکیب کا معنی کچھ یوں بنے گا: درد ہجر من، درد ہجر من، میری جدائی کا درد۔ چنانچہ مکمل مصرعے کا معنی ہوگا: گفتم که مرگ عاشقان، گفتا که درد ہجر من۔ میں نے کہا کہ عاشقوں کی موت کیا ہے؟ اس نے کہا میری جدائی کا درد۔ دوسرے مصرعے میں علاج زندگی مرکب اضافی ہے۔ یہاں لفظ علاج کو اضافت لگا کر یعنی زیر کے ساتھ زندگی سے نسبت دی گئی ہے، چنانچہ اس ترکیب کا معنی یوں ہوگا: علاج زندگی، علاج زندگی، زندگی کا علاج۔ اس کے بعد دیدار من مرکب اضافی ہے۔ دیدار یعنی دیکھنے کو اضافت لگا کر من سے نسبت دی گئی ہے۔ یہ ترکیب اور اس کا معنی یوں ہوگا: دیدار من، دیدار من، میرا دیدار۔ مکمل مصرعے کا ترجمہ ہم یوں کریں گے: گفتم علاج زندگی، گفتا که دیدار من است۔ میں نے کہا کہ زندگی کا علاج کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا دیدار ہے۔ اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع کچھ یوں ہے: گفتم که حوری یا پری، گفتا منم شاه بتان. گفتم که خسرو ناتوان، گفتا پرستار من است. اس نے کہا تم حور ہو یا پری، کہنے لگا میں معشوقوں کا سلطان ہوں۔ میں نے کہا اور بیچارہ خسرو، کہنے لگا میرا پرستار ہے یعنی میرا دیوانہ ہے۔ یہاں حوری کا معنی ہوگا تم حور ہو۔ لفظ منم، من ہستم کا مخفف ہے، جس کا معنی ہوگا میں ہوں۔ فارسی شاعری میں بت محبوب یا معشوق کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ محبوب کا استعارہ ہے، اور بتان اس کی جمع ہے۔ شاہ کا معنی ہے بادشاہ، چنانچہ شاہ بتان کا معنی ہوگا محبوبوں کا بادشاہ یا سلطان۔ شاہ بتان، معشوقوں کا بادشاہ یا سلطان۔ مکمل مصرعے کا معنی یوں ہوگا: گفتم که حوری یا پری، گفتا منم شاه بتان۔ میں نے کہا تم حور ہو یا پری، کہنے لگا میں معشوقوں کا سلطان ہوں۔ دوسرے مصرعے میں خسرو شاعر کا تخلص یعنی پین نیم ہے۔ لفظ ناتوان کا لغوی معنی ہے کمزور، البتہ یہاں پر اسے بیچارگی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پرستار کلاسیکی فارسی میں چاہنے والے کے معنی میں رائج ہے۔
اردو زبان میں یہ لفظ اب بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پرستار من کا معنی ہوگا میرا چاہنے والا، اور یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ چنانچہ مکمل مصرعے کا ترجمہ ہوگا گفتم که خسرو ناتوان گفتا پرستار من است۔ میں نے کہا کہ بیچارہ خسرو کہنے لگا میرا چاہنے والا ہے۔ اس غزل کے اشعار سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے اب تک مختلف ویڈیوز میں فارسی گرامر کے جو مختلف اصول سیکھے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ بہت حد تک فارسی اشعار کا معنی اور مفہوم سمجھ سکتے ہیں، فارسی شاعری کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ شاعری کا مطالعہ زبان کے مطالعے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی لغت یعنی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گرامر کے اصول و قواعد کا استعمال سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فارسی اشعار کی پڑھت یا گائیکی سنیں تو آپ کے ذوق میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کا تلفظ اور ادائیگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ خسرو کی یہ خوبصورت غزل جس کا ہم نے آج کی اس ویڈیو میں مطالعہ کیا، پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے گائکوں نے گائی ہے، قوالی اور غزل کی صورت میں بھی موجود ہے۔ ہم آپ کے لیے اس گائیکی کا ایک لنک اس ویڈیو کے ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں، آپ اسے سنیے اور لطف اندوز ہوں۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا نگہدار۔